حضرت ادریس علیہ السلام۔ سیدنا ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منف میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں حرمس الحرامسہ کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے تجربہ کار اور مضبوط رائے والا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کا حلیہ مبارک اس طرح تھا: گندمی رنگت، مناسب قد و قامت، خوبصورت چہرہ، گھنی داڑھی، مضبوط بازو، چوڑے مونڈھے، مضبوط ہڈی والے، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ و متین، چلتے ہوئے نیچی نظر رکھنے والے اور غور و خوض کے عادی تھے۔ حسب نسب بتانے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سیدنا ادریس علیہ السلام کا سلسلہ نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں شامل ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا شیت علیہ السلام کے بعد انہیں نبوت ملی تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، جو اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد والدین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا گیا تھا، اس نے وہاں جا کر فساد اور ظلم و زیادتی شروع کی، حتیٰ کہ ایمان والوں کو بھی ستانا شروع کر دیا۔ ابلیس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور انسانی بھیس میں قابیل کی قوم کے ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز پر لٹو ہو گئے اور اس کے گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے۔ پھر میلے کا ایک دن مقرر ہو گیا۔ اس میں ہزارہا مرد اور عورتیں جمع ہونے لگیں۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ بڑھنے لگے اور ان کا فساد بھی بڑھنے لگا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے سیدنا ادریس علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے ایک لشکر تیار کیا، پھر ان لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا اور دوسرا سواروں پر۔ چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد سیدنا ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق و باطل کے درمیان زبردست معرکے ہوئے۔ آخرکار سیدنا ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کا بہت سا ساز و سامان لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ قرآن کریم میں آپ کا نام 2 جگہ آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ اسی طرح سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اس مقدس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ادریس علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے انہیں سچا نبی قرار دیا اور فرمایا: اور ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھا لیا۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے، اور ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھا لیا؟ اس کے جواب میں کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ادریس علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں ہر روز آپ کے
کے اعمال میں تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا۔ اس سے غالباً ان کے زمانے کے تمام انسانوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد ہے۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے۔ تب ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا۔ آپ نے اس فرشتے سے کہا، میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کریں تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں حاصل کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور لے کر آسمان کی طرف چل دیا۔ چوتھے آسمان پر فرشتے کو اوپر سے ملک الموت آتے ہوئے ملے۔ اس فرشتے نے ملک الموت سے ادریس علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا۔ ملک الموت نے پوچھا، ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا، وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ یہ سن کر ملک الموت نے کہا، میں بھی حیران تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں، اور میں دل میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا؟ یہ کہہ کر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی ارشاد میں اس طرف اشارہ فرمایا اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اس بات کی وضاحت میں مصنف نے لکھا ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے اور نقل و عقل دونوں لحاظ میں ناقابل اعتبار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو دوران معراج آپ کی ملاقات چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ادریس علیہ السلام دنیا میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کیا تھا اور سب سے پہلے انہوں ہی نے قلم سے لکھا تھا۔ آپ کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام زندہ تھے اور آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 308 سال تھی۔ سیدنا ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا، میری طرح اس عالم دنیا میں دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء آئیں گے۔ ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی، وہ ہر بری بات سے پاک ہوں گے، انسانی فضائل میں کامل ہوں گے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی، ان کی تعلیم کا مقصد کائنات کی اصلاح ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے طوفان کی اطلاع دے کر انسانوں کو ڈرایا تھا۔ آپ کی تعلیمات یہ تھی، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، توحید پر قائم رہنا، صرف خالق کائنات کی عبادت کرنا، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرنا، دنیا طلب نہ کرنا، ہر معاملے میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، مقررہ طریقے پر عبادت کرنا، ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا، جہاد جاری رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پاک صاف رہنا، نشہ آور چیزوں سے بچنا، نذر اور قربانی میں اللہ کے نام پر جانور قربان کرنا، پھلوں اور پھولوں میں ہر موسم کی پہلی چیز صدقہ کرنا۔ آپ نے اپنی قوم کو یہ نصیحتیں فرمائی، جہالت کے قریب بھی نہ جاؤ ورنہ علم میں کمال حاصل نہیں کر سکو گے۔ اللہ کی یاد اور نیک عمل کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، نہ دوسروں کو قسموں پر آمادہ کرو، اپنے بڑوں کا ادب کرو، اللہ کی تعریف میں ہر وقت زبان کو تر رکھو، دوسروں کو عیش و آرام میں دیکھ کر حسد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ جو زندگی کی ضروریات زیادہ طلب کرتا ہے وہ کبھی قناعت نہیں کر سکتا۔